اس لیے روزے میں ان دو چیزوں کے اوپر ہی تو کنٹرول ہم سیکھتے ہیں 30 دن کے اندر. اتنا زبردست قسم کا کنٹرول کہ جب کچھ نہیں کھانے کو دل چاہتا کھاؤ، اور ہم کھاتے ہیں، اور جب سب کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ کھاؤ اور ہم نہیں کھاتے. اپنا ہی گھر ہے، اپنا ہی بیڈ روم ہے، اپنی ہی منزل ہے، اور اپنی ہی حلال اور پاکیزہ اور طیب بیوی ہے، اور کسی کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو حسن اور جمال بھی دیا ہے، اور اس جوڑے کو جوانی کی نعمت بھی دی ہے. روزہ ایسا ڈسپلن سکھاتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے ہو. اور اس فلسفے کو بھی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا کہ میں اس میں بھی تمہارے اوپر کوئی اتنی سختیاں نہیں کر رہا کہ تمہارے لیے برداشت مشکل ہو جائے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. میں نے تمہارے اوپر پہلے یہ پابندی لگائی تھی کہ رات میں بھی تم اپنی بیوی سے افطاری کے بعد تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو. اے ایمان والو، اب میں نے وہ پابندی بھی ختم کر دی ہے، کیونکہ میرا مقصد تمہیں صرف ایک پریکٹس کروانا ہے کہ اپنی جنس کے اوپر، اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور اس منہ زور گھوڑے کو لگام کیسے دینی ہے. اس لیے میں تمہیں اس معاملے کے اندر بھی زیادہ مشقت نہیں دے رہا. روزے کی راتوں میں میاں بیوی اگر تم ہو، حلال کا رشتہ ہے، تم ایک دوسرے سے تعلق بھی قائم کر سکتے ہو. جو اللہ نے تمہاری قسمت کے اندر اولاد رزق جو کچھ لکھا ہے اسے تم تلاش بھی کر سکتے ہو. وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اور دیکھو یہ جو پیٹ کی بھوک کے اوپر کنٹرول ہے، اس میں بھی میں نے تمہارے اوپر زیادہ مشقت نہیں ڈالی ہے. چند گھنٹے کی بات ہے، اور افطاری کے بعد ساری رات جو تم چاہو کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. صبح تک کھا پی بھی سکتے ہو. بنیادی مقصد تم نے حاصل کرنا ہے، اس کی پریکٹس اصل مقصد ہے، وہ تمہیں حاصل ہو جانا چاہیے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا نام دیا ہے کہ انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ میرا ایک رب ہے، میں نے اس کی مان کے چلنا ہے. اور انسان کے اندر ایسا ڈسپلن آ جائے کہ جہاں وہ روکے وہ رک جائے، چلائے اور چل پڑے. اپنے پیٹ کے اوپر اور جنسی خواہش کے اوپر وہ کنٹرول اور ضبط کرنا سیکھ لے. اس کے نتیجے میں انسان کے جو کردار کی تعمیر ہوتی ہے، اور جو اس کے کردار کے اندر بلندی آتی ہے، اسی کو اللہ نے تقوی کا نام دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. 3 باتیں ہو گئی. پہلی چیز، جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارنا ہے وہ ایمان کی کیفیت ہے. دوسری چیز، جس طریقے سے ہم نے رمضان کو گزارنا ہے وہ اخلاص سے نیت کی کیفیت ہے. اور تیسری چیز، جس پریکٹس کے لیے ہم نے رمضان گزارنا ہے وہ تشکیل کردار، تقوی اور اپنی خواہشات کے اوپر اللہ کی خاطر کنٹرول کرنا، اور اپنے اوپر جبر کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا پابند بنانا، خصوصاً پیٹ کی خواہش پہ اور جنس کی خواہش کے اوپر کنٹرول کرنا. یہ تیسری وہ کیفیت ہے جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جس طریقے سے ہم نے رمضان کو گزارنا ہے.